اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اور بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا ولی ہے، وہ جنہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لا کھڑا کرتا ہے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے فلسفہ خودی کا جو ہے وہ حصہ دوم ہے۔ اس میں میں عرض کر دوں، پچھلے میں جو پیچھے والا حصہ تھا، یہ فرسٹ پارٹ ہے، اس میں نے وہ پی ڈی ایف آپ کو ویڈیو شیئر کی تھی، وہ ذرا دیکھنی آپ کے لیے زیادہ ضروری تھی۔ اس میں ایک تو علامہ اقبال کا انٹروڈکشن تھا، اور دوسری بات کہ مولا روم کے بارے میں نے ہلکا پھلکا ذکر کیا تھا، تو وہ آپ ذرا سن لیجئے گا، اس کو لازمی۔ اچھا، اس میں میں آپ کو پی ڈی ایف شیئر کر دوں گا، اور سیکنڈ ایپ بھی ہے ایک، وہ بھی میں نے کلیات اقبال کے نام سے ہی ہے، وہ آپ اگر اس سے استفادہ حاصل کریں تو وہ بہتر ہے۔ بہتر تو سب سے یہ ہے کہ آپ کتابی شکل میں یہ لیں۔ یہ اگر کسی نے منگوانی ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے، اور وہ اپنا ایڈریس مجھے دے دیں، میں بھجوا دوں گا اسے۔ لیکن یہ یہاں سے نہیں ملے گی، لاہور سے پرچیز کرنی پڑے گی۔ اگر کسی بھائی کو یا بہن کو چاہیے ہو تو اس کی قیمت جو ہے وہ ہے کوئی قریب 1200 روپے کی ہے، زیادہ کوئی مہنگی نہیں ہے۔ اس میں اسرار و رموز شرح پوری مل جائے گی آپ کو نا، یہ والی، اور اس میں فارسی کا یہ جو اسرار خودی و رموز بے خودی تمام ہے، آپ کو یہ گھر مل بھی سکتی ہے 1200 روپے میں۔ جس کو چاہیے ہو وہ مجھے کانٹیکٹ کر لے، میں اسے بھجوا سکتا ہوں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے میں ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ خودی ہے کیا دراصل۔ خودی کا اگر میں مطلب لینا چاہیں تو خودی دراصل ہے کیا، یعنی علامہ اقبال از نگاہ علامہ اقبال یہ خودی کیا ہے۔ دیکھیں، میں نے عرض کی تھی پچھلے ٹریننگ سیشن میں بھی، کچھ اور نئی باتیں جو آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں، وہ یہ ہیں کہ علامہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک ایمانی طاقت ہوتی ہے، یعنی ایک دینی طاقت ہوتی ہے۔ مطلب اس چیز سے جس طرح مجھے اسلام روکتا ہے، جس طرح کچھ ممنوعات سے، جس طرح کچھ محرمات سے اسلام ہمیں روکتا ہے، یعنی آپ عرض کر دو کہ شراب سے اسلام ہمیں روکتا ہے، اس طرح بارہا دوسرے اس طرح کی ممنوعات چیزیں ہیں، یعنی کسی خاتون کو غلط نظر سے دیکھنا، اس سے ہمیں ہمارا اسلام دین روکتا ہے۔ اس طرح کی اور مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی و انکساری نہ دکھانا، اس سے اسلام ہمارا روکتا ہے۔ لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں، اور یہ تمام ایسی ممنوعات یا وہ محرمات ہر چیز میں آ جاتی ہے، ہر چیز سے جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتی ہے، اسلام و دین اس سے روکتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک تو اسلامی طاقت ہے، یعنی آپ اس کو استعمال کر کے، یا آپ کہیں کہ جی چونکہ میرا دین روکتا ہے، میرا اسلام روکتا ہے، میں اس کام کو، اس ممنوعات، ان محرمات کو میں نہیں ادا کرتا۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ لیکن علامہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک خودی پائی جاتی ہے، یہ انسان اندر خود جو ہے، مطلب خود ہی نہیں، انسان خود ایک ایسی پاور ہے جس کی آئیڈیالوجی یہ ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ایک چیز، فار ایگزامپل محرمات و ممنوعات سے روکنے کی ایک بڑی چیز جو ہے وہ انسان کے اندر خودی ہے۔ یعنی خودی کیا کہتی ہے کہ اسلام تو مجھے منع کر ہی رہا ہے اس چیز سے، اسلام
تو منع کر ہی، کیونکہ یہ شرعی چیز ہے نا، میری خود ہی گوارا نہیں کرتی کہ میں یہ کام کروں۔ اسلام منع کرے یا نہ کرے، اس انسانیت والی مطلب انسانیت کے دائرے میں جو چیزیں نہیں آتی، یعنی 7 سال کی بچی کے ساتھ ریپ کرنا، یہ انسانیت کے دائرے میں نہیں آتا۔ اور آپ دیکھیں کہ عرض کی تھی پہلے بھی کہ خود ہی یہ نہیں ہے کہ مجھے اس دین روکتا ہے تو میں اس لیے یہ کام نہیں کر رہا، نہ، بلکہ میری شخصیت، بلکہ میری جو خودی ہے وہ اجازت نہیں دیتی اس کام کرنے کے لیے۔ بے شک وہ روکتا ہے، اسلام دین حق پر ہے، لیکن میری بھی ایک شخصیت ہے۔ ایک خودی کا جو کنسیپٹ تھا وہ پرانے زمانوں میں آتا تھا، اس میں تکبر و کبر میں، علامہ نے اسے عاجزی و انکساری میں تبدیل کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں نا کہ اب میں کہوں گا کہ میرے اندر کیسی انسانیت ہے، میں کہوں گا کہ میرے اندر کیسی انسانیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، مجھے مسلمان بنایا، مجھے اتنی چیزیں دی۔ وہ علامہ فرماتے ہیں نا کہ یہ چاند ہے، یہ نگی ہے، یہ زمین ہے، یہ گردو ہے، لیکن حق بات کہنے کو میں نہیں ڈرتا کہ تو ہے، تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ تمام چیزیں میرے لیے بنی ہیں، نہیں ہے تو اس جہاں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے۔ علامہ فرمائیں گے کہ اس نے میرے لیے اتنا کچھ کر دیا، علامہ فرماتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس نے میرے لیے اتنا کچھ کر دیا، اب میری خود ہی گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے سامنے عاجزی و انکساری نہ کروں یا اس کو سجدہ ریز نہ کروں دل سے۔ یہ خودی کا کنسیپٹ ہے۔ اور خودی، 2-3 چیزیں اس سے پہلے خودی کے چیپٹر سے عرض کی گئی ہیں کہ خودی ایک تو تمنا سے زیادہ بہتری کی طرف یا شناسائی کی طرف جاتی ہے۔ انسان کے دلوں میں تمنائیں پیدا ہونی چاہیے، آرزویں۔ اب ایک آرزو آپ کو غلط، ایک خواہش آپ کو غلط کی طرف لے کے جا سکتی ہے، لیکن ایک تمنا، یعنی آپ آرزو کریں، تمنا کریں کہ میں نے انقلاب برپا کرنا ہے، جس طرح امام خمینی نے کیا تھا یا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ آپ تمنا کا آرزو کریں، اور یہ آرزو آپ کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جائے گی۔ وہ خودی تک تو لے ہی جائے گی، لیکن خودی سے جو خدائی تک کا سفر ہے وہ بھی طے کروا دے گی انشاءاللہ و تعالی۔ خودی سے ایک اگلا مرحلہ ہے جو انسان کو خودی سے لے کر خدائی تک پہنچاتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں یہاں کہ اس کو خودی شناسائی، خودی تو انسان خود ہے، لیکن اس کو پہچاننے یا اس تک پہنچنے یا اس کو ایک آشنائی دلانے کے 3 مرحلے ہیں۔ پہلا جو مرحلہ ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، PDF بھی شیئر کی تھی۔ در بیان ان کا تربیت خودی را مرحلہ است اول را اطاعت۔ پہلا مرحلہ ہے کہ اطاعت، خودی کا پہلا مرحلہ اطاعت۔ اطاعت یعنی کیا چیز؟ اللہ تعالیٰ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پاسداری و ان کی شریعت کو یا ان کی شریعت کے اپنے آپ کو محدود کر لینا یا ریسٹرکٹ کر لینا ایک دائرے میں، یعنی اپنی زنجیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باندھ دینا، تو یہ دراصل اطاعت کہلاتی ہے۔ علامہ نے یہاں ایک مثال دی ہے کہ اونٹ کا شیوا ہی خدمت کرنا اور محنت کرنا ہے، صبر و استقلال سے رہنا ہی اونٹ کا کام ہے۔ اس کے قدموں سے چاپ پیدا نہیں ہوتی، وہ قافلے والوں کے لیے ریگستان کا جہاز ہے۔ اس کے قدموں کے نشان صحرا میں ملتے ہیں، وہ کم کھاتا، کم سوتا، محنت کا اشار ہے۔ وہ معمل کجاوا کا بوجھ کے نیچے مستانہ وار چلتا ہے اور رقص کرتے ہوئے منزل کی طرف گامزن رہتا ہے۔ وہ اپنی رفتار کی کیفیت سے مست ہو کر چلتا ہے اور دوران سفر اپنے سوار سے زیادہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اے انسان، اونٹ کی مثال دی کہ انتہائی محنت کرتا ہے، وہ بوجھ اٹھاتا ہے، سفر کا بادشاہ ہے، کم کھاتا ہے، کم پیتا ہے، کام زیادہ کرتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں آگے پھر، اے انسان، تو بھی اپنے فرائض کے بوجھ سے سرتابی نہ کر
تاکہ بار الہہ سے تجھے اچھا مقام ملے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اونٹ جو ہوتا ہے وہ سفر کرتا ہے جب صحرا میں، یعنی صحرائی سفر کرتا ہے تو کھاتا کم ہے، پیتا کم ہے، اور جو اس کے ذمہ کام لگایا جاتا ہے، یعنی جس کے لیے وہ بنایا گیا ہے، یعنی جو اس کے مقصد خلقت ہے، یعنی اونٹ کو کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تاکہ وہ لانگ ڈسٹینس کم کھائے پیے وہ کر سکے اور انسانوں کی مدد کر سکے۔ اب وہ اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے کم کھاتا ہے، کم پیتا ہے اور محنت زیادہ کرتا ہے۔ علامہ اسی طرح فرماتے ہیں کہ اے مومن، اے انسان، تو اسی لیے بنایا گیا ہے، تو اپنے مقصد خلقت کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ یہ کھانا پینا، یہ تفرقہ بازی، یہ تیرے محرمات سے تعلقات، یہ ممنوعات سے کی طرف راغبت، اس کے لیے نہیں بنا تو، یہ اس کے لیے نہیں بنا کہ یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے، سوئٹزرلینڈ اتنا خوبصورت ہے، مری اتنا خوبصورت ہے، کشمیر اتنا خوبصورت ہے، نہ، اس لیے نہیں بنا کہ تو پوری دنیا مطلب پوری دنیا میں گم ہو جائے، نہ، تو اس لیے بنا ہے کہ تاکہ تیرے اندر ساری دنیا سما سکے، تو اس لیے بنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ صحرا میں اونٹ کا کام ہوتا ہے انسان کو دودھ بھی دینا، کم وقت میں پہنچانا بھی صحیح، بغیر آرام کیے، بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر پانی پیے آپ کو زیادہ راستہ صحرا میں، کیونکہ صحرائی کا راستہ بہت لمبا ہوتا ہے، تو اونٹ کی سواری صحرائی راستے پہ بھی ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اطاعت کی۔ علامہ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو بھی یہی کر، تو اپنے فرائض سے مکر نہ، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض آپ کو دیے اس سے مکر نہ، بلکہ کیا کر کہ ان کی بجا آوری لا، اپنے آپ کو شریعت کا پابند کر، اپنے آپ کو اطاعت الہیہ یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر، مطلب علامہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے شریعت رسول اللہ کے ذریعے پہنچائی اس کے مطابق اپنی زندگی گزار۔ اب وہ اس زندگی گزارنے میں ممنوعات و محرمات سے دوری انسان اختیار کر لیتا ہے۔ اب یہ سمجھ آ گئے اطاعت کیا ہے آپ کو۔ اب آئیں ضبط نفس پر، جو مرحلہ دوم ہے۔ علامہ اقبال یہاں فرما رہے ہیں کہ جو خودی کا مرحلہ دوم ہے وہ ہے ضبط نفس، انسان کا اپنے نفس پر کنٹرول۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو عرض کی تھی تقویٰ میں، کہ انسان کے اندر ایک ایسی ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، یعنی تزکیہ، میں نے عرض کی تھی ایک جملے میں کہ جو تقویٰ ہے وہ پرہیزگاری نہیں ہے، بلکہ ایک عزم ہے جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو تزکیہ نفس تک پہنچاتی ہے۔ تقویٰ ایک عزم ہے، نہ فقط پرہیزگاری کا نام ہے، بلکہ ایک عزم ہے جو انسان کو، جو مسلمان سے مومنیت کے درجے تک پہنچاتی ہے، جو انسان کو عام انسان سے لے کے مرجع تک پہنچاتی ہے۔ تو اس میں بھی علامہ نے وہی مثال دی ہے، تیرا نفس جو ہے اونٹ کی مانند اپنی ہی پرورش کرتا رہتا ہے، وہ اپنی نشو نما کرتا ہے، تیرا سوار خود ہے اور سرکش ہے، مرد بن اور اونٹ کی باگ اپنے ہاتھ میں لے۔ ہاں، اس میں علامہ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیرا حشر کیا ہے، تو نے اپنا جو نفس ہے وہ کسی کے حوالے کیا ہوا ہے، یعنی تیرا نفس ہے وہ خود کھاتا ہے، خود چرتا ہے، اونٹ کی طرح خود پیتا ہے، آزاد نفس ہے، یعنی تیرا نفس اونٹ کی مانند اپنی ہی پرورش خود کرتا ہے، اسے کسی کوئی روک تھام نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں اس اونٹ کی جو واگ ہے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑ، یعنی اس نفس کی واگ اپنی ہاتھ میں پکڑ، اور وہ طاقت کہاں سے لا؟ وہ طاقت ضبط نفس، یعنی وہ لا کی طاقت، وہ فلسفہ توحید میں جو لا کا کانسیپٹ بتایا تھا، اس کانسیپٹ سے اس اونٹ کی واگ کو اپنے ہاتھ میں لے اور اپنے نفس کو کنٹرول کر۔ یہ سورہ شمس میں جو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا مطلب بتایا ہے وہ یہی ہے، ضبط نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک طاقت فراہم کی گئی ہے، آپ کے اندر موجود ہے، اور وہ ہے تقوی، جو ضبط نفس اسے کہا جا سکتا ہے، یا علامہ اقبال کی نگاہ میں خودی، جو انسان کی خودی ہے وہ انسان کو محرمات و ممنوعات سے بچاتی ہے۔ ہاں، اب دیکھیں، ہر وہ شخص جس کا حکم اپنے اوپر جاری نہ ہو اسے دوسروں کا
کار فرما بردار بننا پڑتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ آپ کا حکم آپ کے نفس پر لاگو نہ ہوا تو تمام ممنوعات و محرمات، یہ تمام وہ گناہوں کا حکم آپ کے نفس پر 100% عمل کرے گا، اور وہ ظاہراً ہے جب آپ کا حکم نہیں چلے گا تو ایک برائی کا حکم ہی آپ کے نفس پر چلے گا، اور نفس اپنی نشو و نما پھر خود کرے گا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ ضبط نفس انسان کو اس درجے تک پہنچاتا ہے، یعنی انسان خودی تک پہنچ جاتا ہے۔ اب خودی سے جو مرحلہ ہے خدائی کی طرف یا اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ ہے خودی کا مرحلہ سوم، جس کا نام ہے مرحلہ سوم نیابت الہیہ۔ نیابت الہیہ یعنی خلافت الہیہ، یعنی انسان کو یہ تصور آ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نائب بنا کر یہاں بھیجا گیا ہوں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا نائب بن جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بن جائے، تب وہ خودی سے خدائی تک کا سفر کمپلیٹ کرے گا۔ اب دیکھیں یہاں جو علامہ فرما رہے ہیں، اگر تو حقیقت میں اونٹ سوار ہے تو جہاں پر حکمرانی کرے گا اور تاج سلیمانی تیرے سر کی زینت بنے گی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر واقعاً تو نے اپنے نفس کی واگ اپنے ہاتھ میں لے لی ہے، یعنی وہ اونٹ کے اوپر تو سوار ہو گیا ہے، مطلب نفس کے اوپر تو سوار ہے، تو دیکھ کہ تو پوری دنیا پر حکمرانی کر سکتا ہے۔ جب تک یہ جہاں باقی ہے تو اس کے لیے آرائش کا سامان بنا رہے گا، یعنی تو اسی مملکت کا بادشاہ بنے گا۔ علامہ فرماتے ہیں، ایک اور اردو میں ہے ایک شعر ہے کہ جہاں بانی سے دشوار تر ہے جہان بینی، جگر سوز ہو تو نہیں معذرت چاہتا ہوں، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ جہاں بانی یعنی پیسے کمانا دنیا میں بہت آسان ہے، لیکن جہاں بینی، اس نگاہ، فلسفی نگاہ سے دیکھنا اس دنیا کو کہ یہ میرے لیے بنی ہے، یہ میں اس لیے نہیں بنا، یہ انتہائی دشوار ہے۔ فرماتے ہیں کہ جہاں بانی سے دشوار تر ہے جہاں بینی، انتہائی مشکل ہے یہ کام۔ جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ وہ نظر کس کے لیے پیدا ہوتی ہے؟ یہ اس کا اگلا شعر ہے، کیا شعر ہے کہ اس میں دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں کہ جہاں بانی سے دشوار تر ہے جہاں بینی، جہاں بانی سے دشوار تر ہے جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ ہزار سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ علامہ اقبال اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اتنے سالوں سے میں جستجو میں رہا، اور بڑی مدت کے بعد، وہ ایک اور بھی شعر ہے کہ جس اقبال کی میں جستجو میں برسوں رہا، بڑی مدت کے بعد وہ شاہین زیر آب آیا۔ یعنی آپ کو وقت لگتا ہے خودی تک پہنچنے تک، پھر خدائی تک پہنچنے وقت لگتا ہے، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ جب آپ مومنیت کے درجے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تیرا دنیا میں حق تعالیٰ کا نائب اور عنصر پر حکمران بن جانا کتنی اچھی بات ہے۔ حق تعالیٰ کے نائب کی دنیا میں وہی مقام حاصل ہے جو جسم میں جان کو حاصل ہوتا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نائب بن جانا وہی مقام ہے جو انسان کے جسم میں جان کا ہوتا ہے، یعنی اگر جان نکال جائے تو انسان ختم، تو جسم کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو علامہ فرماتے ہیں کہ تیرا دنیا میں حق تعالیٰ کا نائب دنیا میں وہی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تیرا دنیا میں وہی مقام ہے جو ایک جسم میں جان کا ہوتا ہے، یعنی وہ مقصد ہٹا دی جائے تو ظاہراً ہے وہ انسان تو مٹی کا پتلا ہے، ختم ہو جائے گا۔ اس میں جو از نگاہ نقطہ ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، جو قرآنی لحاظ سے ہے، اس میں ایک بہت بڑی تشریح ہے۔
وہ ہے یہ ہے کہ علامہ اقبال نے یہ خلافت الہیہ کا کانسیپٹ لیا، مجھے نہیں پتہ کہاں سے لیا، لیکن اب ہم اس بات پر یقین علامہ اقبال پر کیسے کریں؟ یعنی یہ جو باتیں میں نے آپ کو تینوں مرحلے بتائی، یہ یقین کیسے کریں ہم؟ تو اس کے لیے میں 2 قرآنی آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، امید ہے کہ علامہ اقبال نے وہیں سے لیا ہوں کیونکہ ملتی جلتی ہیں۔ عرض کر دیتا ہوں، پہلی تو جو ہے وہ ہے، ایک منٹ مجھے نکالنے دیں۔ یہ ہے سورۃ البقرہ، آیا نمبر 144 و 145 یا 143 بھی ہو سکتی، سوری ایک منٹ۔ یہ سورۃ البقرہ آیا نمبر 143 سے آنورڈ ہے، یہ حدیث ہے۔ ہاں، آیا نمبر 143۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول اللہ کو فرماتے ہیں کہ آپ اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی جانب کر لیجئے، اور پھر یہاں خلافت الہیہ یعنی جو مرحلہ سوم کا علامہ اقبال نے ذکر کیا ہے، وہ سورۃ البقرہ آیا نمبر 143 میں ذکر ہوا ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اس طرح ہم نے تم کو امتن وسط بنایا۔ امتن وسط یعنی درمیانی امت۔ کیوں بنایا؟ اب دیکھیں، تاکہ لتکون الشہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، یعنی نگران بنو، یعنی ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، اس کا جو قرآنی ترجمہ ہے عربی زبان کا وہ ہے گواہ، یعنی نگران بنو۔ آپ اسے سمجھیں گے نہیں، میں تفصیلاً بتا دیتا ہوں آپ کو۔ آگے کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَى النَّعَامَ۔ اچھا، اس میں دیکھیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیوں، اچھا ہم نے ایک تو کام اللہ تعالیٰ نے کیا، ہم نے آپ کو، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں ہم نے کیا کیا، آپ کو امتن وسط بنا دیا، درمیانی امت بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ آپ کیا کر سکیں، آپ گواہ رہیں امت پر، باقی لوگوں پر۔ کیوں رہیں؟ تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر گواہ رہیں۔ یعنی فرمایا کہ ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا۔ درمیانی امت یعنی امت وسط، وہ درمیانی نقطہ کہتے ہیں، وہ جو پرکار کے گرد گھومتے ہیں نا، وسط کہتے ہیں اس نقطے کے جس کے گرد پرکار گھومتی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو امتن وسط بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِتَكُونُ الشُّهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے آپ کو درمیانی امت بنایا۔ کیوں بنایا؟ تاکہ آپ پوری دنیا پر نائب، یعنی پوری دنیا پر آپ گواہ بن سکیں۔ گواہ یعنی آپ کہیں دیکھیں کہ اگر کہیں مسئلہ ہو رہا ہے، یا کہیں پوری دنیا میں کہیں مسئلہ ہے یا کوئی مشکل درپیش ہے، تو آپ اس کا حل نکالیں۔ آپ نائب ہیں اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں۔ یعنی نائب کا کیا کام ہوتا ہے؟ اب دیکھیں عثمان بزدار کا پنجاب میں کیا کام ہے؟ عمران خان جو لا امپلیمنٹ کرتا ہے اس کو فالو کرنا ہے اس نے، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام کرنا ہے۔ اب دیکھیں جس طرح ہماری ٹیم ہے فقہ اسلام NGO ہے، خانوال میں ایک علیحدہ ہمارے ایک ایمبیسڈر لیڈ کری، جس طرح نائب ہے ہماری وہ،
اب وہاں دیکھیں کہ وہ وہی رولز اینڈ ریگولیشنز فالو کرے گی جو ہم اسے دیں گے، تو وہ تب ہماری نائب بنے گی، جب تک اگر وہ نہیں کرتی تو وہ نائب نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آج امت وسط والا جو ہے کانسیپٹ ہے، یا جو وہ پوسٹ ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ آج وہ امریکہ کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں، مسلمانوں کے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یا رشیا کے پاس ہے، یا چائنا کے پاس ہے، یا امریکہ کے پاس ہے۔ اب دیکھیں ایک بات کہ امریکہ آج امت وسط ہے، لیکن اب عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت الوسط مسلمانوں کو کیوں بنایا، یعنی یہود و نصارہ کو کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ وہاں ایک مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یو ایس کا جو پریزیڈنٹ ہے، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، یا مائک پومپیو کو دیکھ لیں، ان کا جو پینٹاگون کا ہیڈ ہے، وہ پیسوں کے لحاظ سے تو مدد کسی کی کر بھی دیتے ہیں، پیسہ اکانومیکلی فائنینشلی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، لیکن انسانیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو انتہائی گھٹیا ترین شخصیات ہیں یہ دونوں۔ اب انشاءاللہ آج میں عرض کروں گا خطبہ جمعے میں کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ جو امریکہ میں آگ لگی ہے بحری بیڑے میں، اس میں آپ انشاءاللہ تعالی عرض کروں گا میں۔ آج آپ دیکھیں اس وبا کی صورتحال میں ہی دیکھ لیں کہ اس صورتحال میں پوری دنیا پہ نگران و گواہ کون تھا؟ چائنا تھا۔ مطلب آج امت وسط کون ہے؟ چائنا۔ آپ دیکھیں کہ آپ امتیں ہوتی رہتی ہیں، مطلب مشکلات آتی رہتی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ وائے ناکامی کے متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ یعنی قوموں کی جو قومیں لٹتی رہتی ہیں لیکن پھر آباد ہو جاتی ہیں، قوموں کو مشکلیں آتی ہیں لیکن پھر دوبارہ ریونیو ہو جاتا ہے، لیکن جس کے اندر سے احساس زیاں ہی جاتا رہے، یعنی مسلمانوں کے اندر، علامہ اقبال کھپ کھپ کے مر گئے کہ یہ ربط ضبط ملت ہی ہے ایشیا کی نجات، ایشیا کی نجات، ایک ہو مسلمان تو بہت ہیں حرم کی پانی کے لیے۔ تو ہر جگہ یونٹی یونٹی یونٹی، اے امت تیرا نقصان بھی ایک، فائدہ بھی ایک، کیا بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغانی بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ ہر جگہ مسلمانیت مسلمانیت، کیوں؟ کیونکہ پتہ تھا انگریز اس سے ڈرتا ہے، دشمن اس چیز کا ڈرتا ہے۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں آپ کو کہ اگر حق کو پرکھنا ہو تو دشمن کا ڈر دیکھیں کہ آپ کی کون سی چیز سے وہ ڈر رہا ہے۔ جس چیز سے وہ ڈر رہا ہے وہ سمجھے کہ حق ہے۔ دشمن کی چال و چلن سے دیکھیں کہ آپ حق پر ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ دشمن کو کس چیز سے آپ کی خوف ہے؟ اس کو اس چیز سے کوئی خوف نہیں ہے کہ آپ مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، آپ 5 وقت کیا تہجد گزار بھی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسے فرق پڑتا ہے کہ جب وہ 5 وقت کا نمازی مسجد سے اٹھ کے نظام میں انٹرفیئر کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے کہ میں سود کے خلاف جاتا ہوں، تب اسے مسئلہ ہے، اور اس امت سے وہ ڈرتا ہے۔ ابلیس 5 وقت کی نماز سے نہیں ڈرتا ہے تو اس امت کی بیداری سے، اب تک جس امت کے وہ اندر چنگاری موجود ہے، اس سے وہ ڈرتا ہے۔ اور وہ امت فقط مسجد میں تسبیح پڑھنے والی نہیں ہے، وہ امت باہر نکل کر، وہ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رزم شب بیری۔ مسجدوں میں بیٹھ کے تسبیح پڑھ لینا مقصد نہیں ہے تیرا، بلکہ کیا کر کہ نکل کر ان مسجدوں سے ادا کر رزم شبیری، امام حسین والی رزم ادا کر، اور وہی آج راہ حل نجات ہے۔ اس میں آپ کو کنسیپٹ سمجھ آ گیا ہوگا، اگر نہیں آیا تو میں آپ کو اور تھوڑا سا بعد میں کوسچنز بھی کر سکتے ہیں۔ ہم درمیانی امت بنائے گئے ہیں، لیکن ہماری کاہلی و سستی کے وجہ سے آج ہم اس دہانے پر پہنچے ہیں کہ ہم امت اس سے گھٹیا ترین درجے پر بھی نہیں ہیں۔ آپ مومنین مدد کریں تو یہ پاکستان کے لوگ، وہ امت جس کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ نغمہ من از جہان دیگر است، اس جہان کے نغمے کے لیے آپ کوشش کریں تو وہ ہو سکتا ہے ممکن۔ آپ مومنین کوشش کریں تو دوبارہ امت کس پہ کھڑی ہے؟ جوانوں پر، اور جوان آج ہمارے کہیں اور راغب ہیں۔
یہ آپ جوانان اسلام ہی آگے کر سکتے ہیں۔ اے نوجوانوں، کبھی تدبر بھی کیا تم نے کہ وہ کون سا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ تجھے اس قوم نے پالا ہے اپنے آغوش محبت میں، وہ جس نے کچل ڈالا تھا پاؤں میں تاج سرا دارا۔ آپ تو اس کے آباء و اجداد آپ کے وہ ہیں، آپ کن کاموں میں پڑ گئے ہو؟ یہ الجھنے میں، یہ تفرقے بازی میں نکلیں ان سے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف یہ آج وقت کے یزید کو، اس یزید کو لعنتیں دینا بس کریں۔ آج وقت کے یزید کے خلاف قیام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے امریکہ و اسرائیل۔ مرگ بر امریکہ، مرگ بر اسرائیل، و مرد آباد دشمنان اسلام و ملت پاکستان و ملت تمام مسلمین و مومنات۔ اس میں آخری دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو امت الوسط کے بارے میں کہ ہم درمیانی امت ہیں اور ہم نے نائب بننا ہے۔ وہ کیسے بننا ہے، وہ مرحلے آپ کو میں نے بتا دیے ہیں۔ وہ بنیں گے کیسے اور کون بنے گا؟ اب ایران انقلاب کے بعد اس درجے پر ابھی تک فائز نہیں ہوا جس درجے پر یہ شہداء الی الناس گئے، لیکن امریکہ کو اگر کوئی، یا اسرائیل کو اگر کوئی ملک مسلمانی کنٹری میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے، یا اس کی چھاونی پر یا الاسد ایئر بیس پر حملہ کر سکتا ہے، تو وہ فقط ایران ہی ہے۔ ایران نے یہ کام کر دکھایا ہے، لیکن اس درجے پر فائز نہیں ہے جس کے بارے میں قرآن عرض کر رہا ہے۔ اس درجے پر ابھی تک کوئی بھی فائز نہیں ہوا، لیکن کیونکہ بہت پابندیاں ہیں اس پر، ایران پر، تو یہ مسئلے مسائل ہیں۔ انشاءاللہ اسے کھول دیجئے، پابندیاں ہٹا دی جائیں تو وہ ہو سکتا ہے۔ اور آپ ایک میں آپ کو عرض کروں کہ آپ دیکھیں کہ مسلمان پوری دنیا میں درمیان میں ہی ہیں، مڈل ایسٹ درمیان میں ہی ہیں، پوری دنیا کے درمیان میں مومنین مسلمان ہیں۔ آپ دیکھ لیں، لبنان، قطر، ایران، عراق، پاکستان، افغانستان، یہ درمیان میں بنتا ہے پوری دنیا کے۔ مڈل ایسٹ جو ہے، اور مڈل ایسٹ میں زیادہ مومنین ہیں، مسلمان ہیں۔ تو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس میں ایک آخری بات جو مجھے پہلی بتانی چاہیے تھی، وہ یہ تھی کہ علامہ اقبال نے خودی کا فلسفہ لیا کس سے تھا، یہ کیسے لیا تھا؟ تو یہ علامہ اقبال خود فرماتے ہیں کہ میں نے یہ فلسفہ لیا ایک قرآنی آیت سے، جو ایک بزرگوار شخصیت ہے جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے علامہ اقبال سے عرض کی، تو علامہ اقبال نے مجھے بتایا کہ یہ میں نے فلسفہ لیا قرآن کی سورہ حشر آیا نمبر 19 جو ہے، اس سے میں نے یہ فلسفہ خودی علامہ اقبال فرماتے ہیں لیے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہاں عرض کرتے ہیں، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا، اے مسلمانوں، اے انسانوں، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، یعنی جنہوں نے خدا کو بلایا تو پھر خدا نے کیا کیا؟ تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ خدا نے انہیں اپنے جانوں سے نا آشنا کر دیا، یعنی اپنے جانوں سے ہی بھلا دیا، اپنی جانوں سے ہی انہیں بے خبر کر دیا۔ اے مسلمان، ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی جانوں سے ہی ہٹا دیا، مطلب بھلوا دیا۔ تو آج ہم اپنی جانوں سے بھولے ہوئے ہیں۔ کیوں بھولے ہوئے ہیں؟ یہ ہم نہیں بھولے ہوئے، یہ اللہ تعالیٰ نے بھلایا ہوا ہے۔ آج ہم بھلائیں، یہ نظام تقوی کو ہٹا کر نظام شیطانیت و بزرگویت و نظام امریکہ و اسرائیل، یعنی ڈیموکریسی، یعنی سیکولرزم و لبرلزم کو اپنائیں گے تو پھر مدد خدا کی آپ بھول جائیں آنا۔ انشاءاللہ و تعالی ہم یہ ایک عزم کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و ثم آمین۔